إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت مشہور واقعہ اور ایک بہت مشہور روایت اور اس واقعے اور روایت کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ جو بڑے بڑے مقررین حضرات ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. حالانکہ ان کی کیا حقیقت ہے یہ آپ کو ان کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں گا. سب سے پہلے میں واقعہ بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. آپ حضرات نے مقررین حضرات سے اور عوام جو بیٹھ کے بیان کرتی ہے، جس کو مذاکرہ بھی کہتے ہیں، آپ نے ان سے خوب سنا ہوگا، شاید آپ حضرات نے بھی بیان کیا ہو کہ ایک صحابی ایک مرتبہ اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی کہہ دیتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے. تو یہ صحابی لوٹا اٹھاتے ہیں، لوٹے میں پانی بھرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد پھر بیوی کے پاس آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز آئی؟ تو بیوی پھر کہہ دیتی ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز گھر میں نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں آئی. تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میرے ہی وضو میں کمی ہے، اس لیے میں دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھوں گا. چنانچہ یہ صحابی لوٹا اٹھاتے ہیں، پھر سے پانی بھر کے اور وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد پھر سے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، پھر سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. دعا سے فارغ ہو گئے پھر بیوی کے پاس جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ آیا؟ تو بیوی پھر کہہ دیتی ہے کہ کوئی بھی چیز کھانے کے لیے گھر میں نہیں آئی. تو یہ صحابی پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ میری ہی نماز میں کمی ہے، میں نے ہی شاید نماز کو صحیح نہیں پڑھا، میں اللہ سے پھر سے مانگوں گا. چنانچہ یہ پھر سے وضو کرتے ہیں اور پھر سے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور پھر سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد یہ پھر اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، کچھ آیا؟ تو بیوی پھر کہہ دیتی ہے کہ کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ صحابی پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ میری ہی وضو اور نماز میں اور مانگنے میں کمی ہے، میرے ہی مانگنے میں کمی ہے. میں پھر سے وضو کروں گا، پھر سے نماز پڑھوں گا، پھر سے اللہ سے دعا کروں گا، اللہ کی مدد آئے گی. چنانچہ جس وقت یہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بیوی بھی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ بھی اللہ سے دعا کرتی ہے، یہ بھی اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ ہمارا فاقہ دور کر دے، ہماری تنگ دستی دور کر دے، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے. چنانچہ گھر کے اندر ایک بند پڑی ہوئی پرانی چکی جو تھی وہ چلنے لگتی ہے اور آٹا جو ہے نکلنے لگتا ہے. گھر کے اندر جو برتن تھے سارے کے سارے بھر جاتے ہیں، سارے برتنوں کو یہ صحابی بھر لیتے ہیں، یہ صحابی اور صحابیات یعنی کہ دونوں میاں بیوی بھر لیتے ہیں اور پھر وہ چکی کا پاٹ اٹھا دیتے ہیں. اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے. اس طریقے سے آپ حضرات نے بہت سے مقررین حضرات سے، عوام سے سنا ہوگا. کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ اس واقعے کی حقیقت جو ہے اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ جتنا واقعہ میں نے بتایا ہے اس میں سوائے چکی چلنے کے اور پاٹ اٹھانے کے، چکی کا جو پاٹ ہوتا ہے نا اس کو اٹھانے کے، باقی یہ نماز، وضو اور یہ دعا کرنا، یہ ساری چیزیں من گھڑت ہے. اس میں ساری چیزیں من گھڑت، سمجھ گئے؟ اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ سنیں. ایک مسند احمد کھول کے دیکھیں گے نا آپ، اس میں یہ آپ کو مل جائے گی. اسی طریقے سے مجمع الزوائد کھول کے دیکھیں گے، اس میں مل جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ دونوں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں میں، اور آپ کو ڈسکرپشن میں بنوری ٹاؤن کی تحقیق کا لنک دوں گا. آپ وہاں جا کے کلک کر کے لنک پہ آپ جو ہے بنوری ٹاؤن کی سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پر بھی اس کی تحقیق کو پڑھ سکتے ہیں. اب پورا واقعہ سنیں. مسند احمد میں اور مجمع الزوائد میں یہ واقعہ موجود ہے. اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر میں آتے ہیں
बीवी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, सहाबी घर में आते हैं, बीवी से पूछते हैं कि घर में खाने के लिए कुछ है। बीवी कहती है कुछ भी नहीं है। तो ये सहाबी सहरा की तरफ निकल जाते हैं। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, अरब में रेगिस्तान है। सहरा की तरफ निकल जाते हैं। सहरा की तरफ जाने के बाद अब ये बीवी घर के अंदर जो है, जो चक्की है उसके ऊपर पाट पहले उतार के रखते थे ना साफ़ सफाई करने के लिए, तो चक्की के ऊपर पाट रखती है। पाट जो होता है चक्की का पत्थर जो होता है, और तंदूर सुलगाती है, गर्म करती है, और ये अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह हमारे फाके को दूर फरमा दे। यहाँ मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ अल्फाजों के थोड़े हेर फेर के साथ। या अल्लाह हमारे घर का फाका है, इसको दूर फरमा दे, तंगदस्ती को दूर फरमा दे। चुनांचे चक्की चलने लगती है, तंदूर गर्म हो जाता है और उसमें से जो है रोटियां निकलने लगती है। ये सहाबी घर में आते हैं, पूछते हैं है कुछ? तो बीवी कहती है कि अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ताला ने हमारी तंगदस्ती को दूर कर दिया। तो ये सहाबी देखते हैं कि चक्की से आटा आया है, तो ये पाट उठा देते हैं। चक्की का जो पत्थर है जिसको पाट भी बोलते हैं वो उठा लेते हैं। तो उठाने के बाद वो चक्की बंद हो जाती है। तो ये सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं, या रसूलुल्लाह आज हमारे घर में ऐसे ऐसे मामला पेश आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम उस चक्की के पाट को ना उठाते तो क़यामत तक आटा देती रहती। असल वाक़या ये है, असल वाक़या सिर्फ इतना है कि सहाबी ने आके पूछा घर में खाने के लिए कुछ है, बीवी ने कहा कुछ भी नहीं है। तो सहाबी सहरा की तरफ निकल गए और बीवी ने फिर जो है चक्की का पाट चक्की पे रखा और तंदूर सुलगाया। बल्कि एक मुस्नद अहमद में तो ये भी नहीं है कि तंदूर सुलगाया, बल्कि ये है कि तंदूर गर्म हो गया खुद ही और रोटियां निकलने लगी और चक्की चलने लगी और आटे का बर्तन भर गया। इतना वाक़या है, इतना वाक़या सही है, सही सनद से साबित है, सारे रावी सिक़ा है। आप इसको इतना बयान करें, लेकिन ये जितनी भी इसमें गड़बड़ की गई है यही बयान की जाती है, असल तो बयान किया ही नहीं जाता। आपने किसी से सुना है इस तरीके से कि एक साहबी की बीवी ने, जब भी साहबी ने पूछा कि है खाने के लिए और उसने कहा कुछ भी नहीं है और साहबी सहरा की तरफ निकल गया? ये तो आपने सुना ही नहीं है। असल वाक़या ये बयान क्या करते हैं, लोटा उठाया, वज़ू किया, नफल पढ़े, दुआ की, बीवी से पूछा, फिर वज़ू किया, फिर नफल पढ़े, फिर दुआ की, फिर बीवी से पूछा, फिर लोटा उठाया, फिर वज़ू किया, फिर नफल पढ़े, फिर दुआ की, फिर बीवी से पूछा, फिर बीवी ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर बीवी ने वो दुआ की, अल्लाह जो मेरे शोहर की नियत है वही मेरी नियत है, और जिस तरीके से मेरे शोहर तुझसे मांग रहे हैं मैं भी मांगती हूँ, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। घर के अंदर चक्की चल गई, सारे बर्तन भर गए, और ले आओ बर्तन, पड़ोस से ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तंदूर में रोटी लग रही है, लगाने वाले लगा रहे हैं, पकती जा रही है, ढेर लग गया। ये सारी बातें जो है मन घड़त है इस वाक़े में। वाक़या सिर्फ उतना है कि साहबी घर में आए, बीवी से पूछा खाने के लिए कुछ है, बीवी ने कहा कुछ भी नहीं है। साहबी सहरा की तरफ निकल गए, बीवी ने चक्की का पाट रखा चक्की के ऊपर और अल्लाह से दुआ की, तंदूर गर्म हो के रोटियाँ निकलने लगी, चक्की चलने लगी और आटे का बर्तन भर गया। ये वाक़या है सारा, बाकी ये सारा इसमें मिलावट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? तो उतना वाक़या बयान करना है जितना बताया गया है मुस्नद अहमद में और मजमू ज़वाइद में। अच्छा, एक रिवायत भी मैंने आप हज़रात के सामने पेश करनी है, वो भी सुन लीजिए। बहुत से हज़रात ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। क्या वाकई ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ऐसा? तो ध्यान से सुने, ऐसी कोई रिवायत अभी तक कहीं भी तलाश के बावजूद नहीं मिली जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ऐसी कोई रिवायत नहीं है। हाँ, मुस्लिम शरीफ में आप रिवायत पढ़ेंगे, खोल के देखेंगे मुस्लिम शरीफ को, तो आपको 2 रिवायतें मिलेगी। पहली रिवायत ये कि अल्लाह ताला ने अपनी 100 रहमतों में से एक रहमत को ज़मीन पे भेजा है
اور اس ایک رحمت کو ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ اس ایک رحمت میں جو تھوڑا تھوڑا حصہ مخلوق کے درمیان تقسیم ہوا ہے، بٹا ہے، اس تھوڑے سے حصے کی وجہ سے ہی وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کی رحمت ہے، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایک پوائنٹ یعنی کہ 100 میں سے 100 میں سے ایک حصہ آئی ہے، اور 99 حصے اللہ نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے 100 میں سے ایک پوائنٹ، 100 میں سے 1%۔ تو اس 1% کو میرے حصے میں کیا آیا، آپ کے حصے میں کتنی آئی ہوگی، یہ خود فیصلہ کریں۔ ذرا سی آئی ہوگی، تو اس ذرا سی سے ہی ساری مخلوق اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے اس 1% میں سے جو حصے میں آئی ہے ان کے، اسی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو 99 حصے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھے ہیں، یہ آخرت کے لیے رکھے ہیں کہ ان کے اس رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جو 1% رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، اس کو واپس لے کے آخرت میں قیامت کے بعد واپس لے کے 100 کی 100% کریں گے، 100 حصے مکمل کریں گے، اور پھر اپنے بندوں پر رحم کریں گے، اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ اس طریقے سے بھی مسلم شریف میں ہے یہ، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے معارف الحدیث کھول کے دیکھیں گے، اس میں مل جائے گی۔ دوسری روایت یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ دیکھا کہ کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی ہے، تو ایک عورت ان قیدیوں میں کسی چیز کو تلاش کر رہی ہے۔ جب اس عورت کی ایک بچے پہ نظر پڑتی ہے تو اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کہ اس کو قدرت بھی ہو آگ میں ڈالنے کی، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہرگز بھی نہیں ڈال سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لیکن بندے ہے کہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آگے، الفاظ جو ہے، بندے ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کہیں بھی نہیں ملی۔ آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے، غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ جلد نمبر 2 کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں اس روایت کے بارے میں ملے گا کہ تلاش VCR کے باوجود یہ روایت ہمیں کہیں بھی نہیں ملی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھیں گے، لوگوں کو بیان کرنے سے روکیں گے، خود بھی رکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔